عطا فرمائے۔ اور ہمیں ان چیزوں کی اہمیت دینی چاہیے کہ ہم جب میلاد محفل میں بیٹھے ہیں تو ہمیں یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جانا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کہیں پہ بھی جائیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر کے جائیں۔ ابھی جب آپ غور و فکر کریں گے، نماز میں جب آدمی آتے ہیں تو جو بہت زیادہ یا تو پریشان ہو جاتے ہیں، یا نہیں تو وہ کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یا مصیبتوں کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، تب انہیں مسجد اور اللہ یاد آتا ہے۔ مگر ہمارا رب اتنا بڑا کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا یہ مجبوری میں آیا ہے چھوڑ دے انہیں پریشانی کے عالم میں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ کسی بھی صورت میں آیا میرا بندہ، میری بارگاہ میں تو آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ مگر یہ قوم ہے اتنے بڑے احسان فراموش ہیں کہ جیسے ہی پریشانیاں ٹلتی ہیں تو نماز کہاں گئی، مساجد کہاں گئے، مسجد کہاں گئے، اچھے بری باتیں کہاں گئی، سب کو بھلا دیتے ہیں۔ جب یہی حالات کو دیکھا گیا تو رب کعبہ نے پیغمبر اعظم علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور دنیا کو یہ پیغام دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے دنیا والو تم ظلم کرتے ہو، اے دنیا والو تم ستم کرتے ہو، اے دنیا والو تم بہت زیادہ اتیاچار کرتے ہو، اے دنیا والو ہم نے دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا تو سبوں کو ہم نے حق کے ساتھ بھیجا، حق کا پیغام لے کر کے بھیجا، مگر تم نے کرا کیا، انبیاء کرام کی باتوں کو مانا، مگر وقت آیا تو ان کی باتوں کو ٹھکرا دیا، اور یہی وجہ تھی کہ جہالت بڑھتی چلی گئی، کفریات بڑھتے چلے گئے، ظالم و جابر کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور صرف یہی تک نہیں ہوا بلکہ جب وقت آیا تو موسیٰ عیسیٰ روح اللہ کے بعد جب 550 سال کے درمیان میں معاملات ایسا ہوا، ایسے اتیاچار ہونے لگے، ایسے اتیاچار ہونے لگے کہ ابرستان سے لے کر کے ہندوستان تک کے یہ عالم ہو گئے کہ ابرستان میں تو زندہ درگور بیٹی کو دفن کر دیا جاتا تھا، مگر ہندوستان کے سرزمین پہ ایسا معاملہ ہو جاتا تھا کہ جب کسی عورت کے شوہر انتقال کر جاتے تھے، جب کسی عورت کی کسی لڑکی کے شوہر انتقال کر جاتے تھے، مر جایا کرتے تھے، یا تو اس عورت کو کیا جاتا تھا، یا تو ان کو بھی ان کے شوہر کے چتا کے اوپر لٹا کر کے آگ لگا کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ اگر اس عورت کو جلایا نہیں جاتا تھا تو انہیں منحوس سمجھا جاتا تھا، اور منحوس سمجھ کر کے انہیں ایک کالی کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، اور کالی کوٹری میں بند کرنے کے صرف انتہا یہی تک نہیں رہتی تھی بلکہ 6 مہینے سال بھر تک انہیں بند رکھا جاتا تھا، انہیں کھانے پینے کا سارا اہتمام اس کالی کوٹری میں دیا جاتا تھا، اور کالی کوٹری میں دروازہ کو کھول کر کے نہیں دیا جاتا تھا بلکہ دروازے کے نیچے سے انہیں پانی دیا جاتا تھا، دروازے کے نیچے سے انہیں کھانا دیا جاتا تھا، اور دینے کے بعد وہ اب کھانا کھاتی ہے یا نہیں کھاتی ہے، پانی پیتی ہے یا نہیں پیتی ہے، سوتی ہے یا نہیں سوتی ہے، قضائے حاجت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، پوچھنے سے عالم نہیں تھا۔ ایسے عالم میں جب دیکھا رب کعبہ نے کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے لگے، میرے بندوں کے اوپر بہت زیادہ اتیاچار ہونے لگے، میرے دین کی سخت سے سخت مخالفتیں ہونے لگی، میں نے جنم دیا دنیا کو، میں نے پیدا کیا اس کائنات عالم کو، مگر میری نافرمانیاں حد سے زیادہ کرنے لگا، تو رب کعبہ کی بارگاہ میں یہ بات آپ کو سب کو معلوم ہے، اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب یا محبوبہ کو چھپا کر کے رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی میرے محبوب کو دیکھ لے، میرے محبوب کو نظر نہ لگا دے، میرے محبوب کے اوپر کئی نگاہ بد نہ ڈال دے، کوئی میرے محبوبہ کے اوپر نظر بد نہ ڈال دے۔ مگر مسلمانوں قربان جاؤ رب کعبہ ذوالجلال کے ذات بابرکت پر، رب کعبہ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر
اندر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، بہت زیادہ اتیاچار کیے جا رہے ہیں، میری نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھنے لگی ہے۔ رب کعبہ چاہتا تو پیغمبر اعظم کو دنیا کے اندر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رب کعبہ چاہتا تو دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر رب کعبہ نے دنیا کے اندر انبیاء کرام کے توسل سے اسلام کو پھیلایا، انبیاء اعظام کے توسل سے دین کی تبلیغ فرمائی۔ اگر رب کعبہ چاہتا تو خود بخود تمام بندوں کے دلوں میں اپنا خوف ڈال دیتا، دین کی محبت ڈال دیتا، دنیا کے اندر صرف اسلام ہی اسلام نظر آتا، کفار و مشرکین کا نام و نشان نہ ہوتا۔ مگر حضرات محترم، رب کعبہ نے زمین کو بنایا، ہمارے لیے بچھونا بنایا، تو رب کعبہ نے آسمان کو ہمارے لیے آسمان کا چھت بنا دیا، تاکہ اے بندہ جب تم زمین کا شکر ادا کرو، زمین پہ تم عیش و عشرت کی زندگی گزارو، تو اس کے ساتھ ساتھ اوپر جو میں نے شامیانے دیے ہیں اس کو بھی تم یاد رکھو۔ جب میں تمہیں دین کا اجالا دیا ہے تو رات کی تاریکی دی ہے، تاکہ دین کے اجالے میں تم اپنے کاموں سے فری ہو جاؤ اور رات میں تم آسانی کے ساتھ آرام کر سکو۔ اسی طرح سے رب کعبہ نے جب دنیا کے اندر مردوں کو پیدا فرمایا تو رب کعبہ نے مردوں کے دل کو بہلانے کے لیے، رب کعبہ نے دل لگانے کے لیے، دل لگی کے لیے رب کعبہ نے عورتوں کو بھی دنیا کے اندر بھیجا، تاکہ اے بندہ جب تمہیں دل نہ لگے تو تم اپنی عورت کے پاس چلے جانا، اے بندہ جب تمہارا من نہ لگے تم اپنی بیوی کے پاس چلا جانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی عورتوں کے پاس چلے جانا، چاہے وہ حرام کی ہو یا حلال کی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو یا بھتیجی ہو، چاہے بھانجی ہو یا نواسی ہو، چاہے اپنے ہو یا پرائے ہیں، سب کے پاس چلے جانا نہیں، بلکہ رب کعبہ نے فرمایا اے دنیا والو اگر جانا ہے تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک راستہ ہمیں دیا ہے کہ ان نکاح من سنتی کے بارے میں، کہ ان نکاح من سنتی ان رغب سنتی، کہ اے دنیا والو اگر تمہیں عورت کی چاہت ہے، اے دنیا والو اگر تمہیں صحبت کی چاہت ہے، اے دنیا والو اگر تمہیں سیکس کی چاہت ہے تو تم غیر مردوں عورتوں کے پاس مت جاؤ، بلکہ تم شادی کر لو، تم سنت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے تم ایک عورت کو اپنی بیوی بنا کر کے لے کر کے آؤ اور اپنی ضروریات اپنی خواہشات کو پوری کر لو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تمہاری چاہت بھی پوری ہو جاتی ہے، تمہاری خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اس ٹائم میں جب پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے تھے ایسا ہی ہوتا تھا، جب کسی کو صحبت کی چاہت ہوتی تھی، جب کسی کو سیکس کی چاہت ہوتی تھی تو وہ شادی کم کرتا تھا، لونڈیوں کو خرید کر کے لاتا تھا، خوبصورت عورتوں کو خرید کر کے لاتا تھا، جب تک چاہتا تھا وہ رکھتا تھا، جب وہ عورت ان کے دل سے نکل جائے تو انہیں پھر دوبارہ کسی اور کے حوالے بیچ دیا کرتا تھا۔ یہ چیز جب رب کعبہ کو ناگوار لگا کہ ہم نے تو اس چیز کو حلال بنا کر کے بھیجا ہے، مگر یہ ابرستان والے اسے حرام طریقے سے یوز میں لے رہے ہیں، تو رب کعبہ نے کہا کہ چلو سب تو اپنے محبوب کو چھپاتا ہے، سب تو اپنے محبوب کو چھپاتا ہے، مگر چلو تیرا رب یعنی کہ میں خود بذات رب میں نے اپنے محبوب کو تمہارے حوالے چھپا دیا، یعنی کہ تمہارے سامنے میں تمہارے حوالے کر دیا، تمہارے بیچ میں دے دیا، تمہارے بیچ میں ڈال دیا اور تمہاری شکل و صورت میں ڈال دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف رب کعبہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور انبیاء کرام آئے تو ان کے عالم یہ تھے کہ اگر قوم نے مانا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں مانا تو قوم کے لیے انبیاء کرام نے بد دعا فرما دی، وہ تباہ و برباد ہو گیا، نیست و نابود ہو کر کے تباہ و برباد ہو گیا۔ مگر اے مسلمانوں آج آپ بتائیے کہ رب کعبہ نے جہاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، کیا رب کعبہ نے کبھی فرمایا کہ میرا محبوب آہار بھی تھا، میرا محبوب جلال والا تو تھا، مگر غصے میں آ کر کے کسی امت محمدیہ کے لیے یا اپنی قوم کے لیے یا جو قوم میں رسول کائنات کی باتوں کو نہیں مانتا تھا اس کے لیے میرے پیغمبر نے بد دعا فرمائی ہے، ان کے لیے لعنتیں بھیجی ہے، ان کے لیے تباہ و بربادی کا راستہ اور باعث بنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو یہ باتیں بتا دے، کیونکہ میرے آقا تو صرف اور صرف سراپا رحمت بن کر کے آئے تھے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کعبہ نے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، اور سراپا رحمت کی شان بات چل رہی ہے پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی۔ رب کعبہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے بیچ میں 20 اپریل 571 عیسوی کو سرزمین مکہ میں مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کا وقت بھی کیا سنہرا تھا، نہ رات کی تاریکی اور نہ دن کا اجالا، بلکہ صبح صادق۔ صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ رات کو جانے کا جانا اور دن کو آنا، یعنی کہ رات کی انتہا اور دن کی ابتدا۔ جب ان باتوں پہ ہم نے ذہن و فکر لگایا اور غور و فکر کیا اور اپنے دل کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں متوجہ کر کے اور رب کعبہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ مقدسہ سے یہ سوال عرض کیا، مالک پروردگار، آخر وجہ کیا تھی، بات کیا تھی کہ تو نے اپنے محبوب کو نہ دین کے اجالے میں بھیجا نہ رات کی تاریکی میں بھیجا، تو نے دونوں کے درمیان میں کیوں بھیجا؟ تو رب کعبہ کی بارگاہ سے یہ صدا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ اے عارف رضا، اگر ہم اپنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کی تاریکی میں بھیج دیتے تو یہ رات کی تاریکی دین کے اجالے کو تانا دیتی کہ دیکھو ہم کتنے قسمت والے ہیں کہ مصطفیٰ کریم ہمارے رات کی تاریکی میں یعنی کہ ہمارے بیچ میں آئی، اور اگر دین کے اجالے میں بھیج دیتے تو دین کے اجالے رات کی تاریکی کو تانے دیتے کہ اے رات کی تاریکی، اے رات کے چاند و ستارے، دیکھ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ رب کعبہ نے اپنے حبیب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دین کے اجالے میں سورج کی کرنوں کے بیچ میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس وجہ سے رب کعبہ نے دونوں کے اختلافات کو، دونوں کے اعتراضات کو ختم فرما دیا اور کہہ دیا کہ اے رات، اگر تو اپنے اوپر ناز کرے گی کہ میں جا رہی تھی تو مصطفیٰ کریم آئے تو دین کہے گا کہ اے رات تو یہ تانا دیتی ہے، تو میں بھی فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تو جا رہی تھی اور میں آ رہا تھا، اس کے درمیان میں مصطفیٰ کریم کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرات محترم، اس طرح سے جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تشریف آوری ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ رب کعبہ نے جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے عورتوں کو بھیجا۔ کہاں سے بھیجا؟ جنت سے عورتوں کو بھیجا۔ کن کو بھیجا؟ حضرت عائشہ کو بھیجا۔ یہ حضرت عائشہ جانتے ہیں کون ہے؟ فرعون جو جابر بادشاہ، ظالم بادشاہ گزرا ہے مصر کا، اس کی بیوی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ سچے عاشق رسول تھی، اسلام کو چاہنے والی تھی، اسلام کو ماننے والی تھی، مگر بدقسمتی یا قسمت کہہ لیجیے کہ اس ظالم نے، جابر نے حضرت عائشہ دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی، اچھی تھی، حسین و جمیل تھی، جتنا زیادہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی اتنے ہی زیادہ اس سے کہیں زیادہ ان کی سیرت اچھی تھی، یعنی کہ ان کے کردار اچھے تھے، ان کے اخلاق اچھے تھے، ان کے دل میں دین کی محبت تھی۔ اس نے جو ہے شادی کر لی۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تبلیغ کی، حضرت عائشہ نے اقرار کیا، حضرت عائشہ نے ان کی باتوں کو جو ہے اتفاق رکھا ان کی باتوں سے، تو اس شیطان لعین مردود نے حضرت عائشہ کے ساتھ کیا کرا تھا معلوم ہے آپ کو؟ دونوں ہاتھوں کو دونوں طرف پھیلا کر کے، چت لٹا کر کے، اور دونوں ہاتھوں پہ جو ہے بڑی بڑی کینیں ٹھوک دی گئی تھی، دونوں پیروں پہ اس ظالم نے کیل ٹھوک دی تھی۔ اس وقت میں بھی
حضرت عائشہ کی زبان بابرکت سے یہی نکلی تھی کہ اے فرعون ظالم، تو جتنا چاہے ستم کر لے، جتنا چاہے ظلم کر لے، جتنا چاہے تو میرے اوپر ستم کر لے، مگر اس دل میں ایک رب کعبہ کی وحدانیت اور رب کعبہ کے حبیب کی محبت ہے، تو یہی وہ رب کعبہ کی وحدانیت اور رب کعبہ کے رسول کی محبت تھی، ہے اور مرتے دم تک رہے گی۔ رب کعبہ کو یہ ادا بہت زیادہ پسند آیا، اور رب کعبہ کے اس ٹائم میں جب حضرت عائشہ اس زمانے میں زندہ تھی، اس وقت بھی انہیں تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، اور جب وصال با کمال ہوا تو جنتی عورتوں کا سردار اس زمانے میں بھی انہیں بنا دیا گیا۔ اس ٹائم میں حضرت عائشہ کو وہاں بھیجا گیا جب میرے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ٹائم آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ جانتے ہیں کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، پیغمبر اعظم کی ماں ہیں، ان کو پیغمبر اسلام کی ماں ہیں، عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہما۔ رب کعبہ نے پیغمبر اعظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی حمایت کے لیے، رب کعبہ کے استقبال کے، رب کعبہ کے حبیب علیہ السلام کے استقبال کے لیے حضرت مریم کو بھیجا، جنت سے حوروں کو بھیجا سواگت کے لیے، اور بھیجنے کے بعد پھر معاملہ ہوا کیا کہ جو مکہ شریف کے بڑے بڑے گھر کے رئیسوں کی عورتیں تھیں، شہزادی تھی، بیٹی تھی، بیویاں تھی، سب سرکار کی ولادت باسعادت کے موقع پر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہما کے جو ہے مدد کے لیے آپ پہنچی۔ جب رب کعبہ علیہ السلام دنیا کے اندر پیغمبر اعظم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جبرائیل کو 3 جھنڈیاں لے کر کے بھیجا۔ کتنی جھنڈیاں؟ 3 جھنڈیاں، اور فرمایا اے جبرائیل جا، ایک جھنڈا کو خانہ کعبہ کے چھت پر جو ہے اسے پھہرا دو، بلند کر دو، پرچم اسلام کو بلند و بالا کر دو، ایک مشرق میں کر دو اور ایک مغرب میں کر دو، اور دنیا کو یہ پیغام دے دو کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ اب یہاں اعتراض آتا ہے، اور اعتراض سے پہلے آپ کو جواب بھی مل گیا۔ یہ جو بددین، بدقسمت، نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں، وہابی کہلاتے ہیں، خارجی رافضی قادیانی اہل حدیث نیچری کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جھنڈا ہم کیوں لگاتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے، ہم لائٹ کیوں لگاتے ہیں، یہ فضول خرچی ہیں۔ اب یہ اعتراض اگر ان وہابیوں کے اندر ہمت ہے، اگر انہوں نے اپنے ماں کا حلالی دودھ پیا ہے، اپنے باپ کی حلالی اولاد ہے، تو یہ سوال ہم سے نہ کیا جائے، سنی مسلمانوں سے نہ کیا جائے، سنی عقیدے پہ چلنے والوں سے نہ کیا جائے، بلکہ یہ اعتراض سب سے پہلے رب کعبہ کی ذات بابرکت سے کیا جائے، جبرائیل علیہ السلام سے کیا جائے، کیونکہ حکم دینے والا رب کعبہ کی ذات ہے، اور اس جھنڈے کو بلند کرنے والا جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کی ذات ہے۔ تو ان باتوں پہ اعتراض کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جھنڈے کے تعلق سے سنیوں کے اوپر اعتراض کرنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ اعتراض ہمارے اوپر نہیں کر رہا ہے، جھنڈوں کے اوپر کر رہا ہے، اور جھنڈے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جبرائیل کے اوپر کر رہا ہے، کیونکہ جبرائیل نے سب سے پہلے جھنڈا کو لہرایا تھا، اور جھنڈا کو لہرانے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل کی ذات کے اوپر تو وہ کر ہی رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ رب کعبہ کی ذات بابرکت پر بھی وہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ پھہرانے والا جبرائیل ہے، مگر پھہروانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرات محترم، بہرحال ہماری خوش قسمتی ہے کہ جھنڈے بھی پھہراتے ہیں اور ہم لائٹوں کو بھی لگاتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اعظم علیہ السلام دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
کہ ایک عورت آئی اور آنے کے بعد کہی اے آمنہ ہمارے یہاں تو تیل چراغ وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں، تیل وغیرہ کا انتظام جو ہے نہیں ہو پا رہا ہے، جس کے بنا پہ جو ہے کئی دنوں سے جو ہے ہمارا گھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مگر تمہارے گھر کے اندر اتنی روشنی کہاں سے آتی ہے کہ روشنی تم گھر میں جلاتی ہو اور کافی دور تک اس روشنی کی جو ہے شعائیں جاتی ہے، روشنی کی تپش جاتی ہے، روشنی کی خوبصورتی جاتی ہے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ اے خاتون، جب سے یہ میرا لال لخت جگر نور نظر جنم لیا ہے تب سے آج تک ہم نے تو جو ہے لائٹ کو جلایا ہی نہیں۔ سرکار کے رخ زیبا کے اندر اتنی خوبصورتی ہے، اتنی روشنی ہے کہ ان کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم رب کعبہ نے مصطفیٰ کریم کے صورت انور کے اندر، چہرے انور کے اندر اتنی روشنی عطا فرمائی کہ آمنہ خاتون کو گھر میں روشنی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف تو لاتے ہیں مگر ہماری آنکھیں اس لائق نہیں۔ ہمارے آقا تو آتے ہیں جب ہمارے آقا کی آمد کی خوشی میں، ہمارے آقا کی آمد کی خوشی میں رب کعبہ ذوالجلال والاکرام خود 3 جھنڈے کو لگوا سکتا ہے، تو کیا جھنڈے ہم نہیں لگا سکتے؟ ہر حال میں لگا سکتے ہیں۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر جب رب کعبہ خانہ کعبہ سے سجدہ کروا لے، رب کعبہ خانہ کعبہ کو سجدہ کرنے کا حکم دے دے، رب کعبہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے موقع پر پورے شہر مکہ کو خوشبو سے معطر فرما دے، یعنی کہ اس بات سے یہ ثابت ہوئی رب کعبہ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والو ابھی لائٹ نہیں ہے، اے دنیا والو ابھی لائٹ بھی نہیں ہے، اور ابھی کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں جس سے جو ہے ظاہر کیا جائے میرے آقا کی، میرے محبوب کی جو ہے آمد کی۔ تو میں 2 چیزیں دے دیتا ہوں۔ کتنی چیزیں دیتا ہوں؟ 2 چیزیں، ظاہری اور ایک باطنی۔ باطنی چیزیں، ظاہری ایک جو ہے 3 جھنڈے کو دیا جبرائیل کو، ایک خانہ کعبہ کے اوپر لگاؤ، دوسرا مشرق میں، تیسرا مغرب میں۔ دوسرا ظاہری کہ جس سال پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی 20 اپریل 571 عیسوی کو، اس سال میں پورے شہر مکہ میں کہیں پہ بھی بیٹی جنم نہیں ہوئی۔ سرکار کے صدقے میں پورے شہر مکہ میں بیٹا ہی بیٹا پیدا ہوا۔ جن کے پیٹ میں بیٹی تھی رب کعبہ نے انہیں بھی بیٹا بنا دیا، بیٹے میں تبدیل کر دیا۔ یہ میرے آقا کا فیضان تھا، صدقہ تھا۔ تیسری باطنی کہ جب پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی پورے شہر مکہ خوشبوؤں سے معطر ہو گئی۔ سب ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، یار آج یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ ہوتے سب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے کرتے جو ہے پھر ایک صاحب کیا کر رہے تھے، وہ مکہ شریف، وہ اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے۔ کدھر آ رہے تھے؟ خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے، یعنی کہ مکہ شریف جسے کہتے ہیں۔ مکہ تو ایک شہر کا نام ہے، خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے۔ ادھر آ رہے تھے تو وہ شخص پھر دیکھا وہاں بھیڑ بھڑا کے ہو رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ جا کر کے پوچھا تو بولا کہ یار ایسا ہے ویسا۔ بولے تم لوگ اس کے پیچھے پڑے ہو، میں کچھ بتانے والا ہوں، سنو۔ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ بولا جلدی سے بتاؤ۔ کہا ادھر سے عبداللہ آ رہے تھے اپنے گھر سے، وہ عبداللہ کے والد محترم عبد المطلب، ان کے گھر میں ایک بیٹا جنم لیا ہے، ان کا پوتا ہے، ان کو لے کر کے آ رہے تھے۔ اور میں بھی ادھر سے ہی آ رہا تھا، تو میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہی تھی کہ عبد المطلب آ رہے ہیں ادھر سے یا خانہ کعبہ جا رہا ہے عبد المطلب کی طرف، یعنی کہ عبد المطلب آ رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف یا خانہ کعبہ جا رہا ہے عبد المطلب کی طرف۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ خانہ کعبہ آ رہا تھا یا جھک رہا تھا۔
تو رب کعبہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آ بھی رہا تھا اور سجدے میں جھک بھی رہا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے قدموں میں سب سے پہلے اگر رب کعبہ نے کسی کو حکم دیا تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کو حکم دیا کہ اے خانہ کعبہ تو سب سے پہلے تو میرا، آج تک تجھے سب نے سجدہ کیا ہے، آج تک کائنات عالم نے تیرے آگے میں سجدہ کیا ہے، تیرے طرف رخ کر کے سجدہ کیا ہے، آج تو دنیا کے، آج تو سلامت رہے کی کرسی پر ہوں، چاہے وہ پولیس سے ہوں، خدا کے لیے مسلمانوں اتنے کمزور نہ بنو طاقت کے نشے میں، کیونکہ جب رب کی پکڑ ہوگی تو سب کی ہڈیاں ٹوٹ کے بکھر جائیں گی اور اس وقت سنوائی کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں اب رکو اس مندر کو نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ آئین کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، میرے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس پیغام کو اگر چاہتے ہو تو آگے فارورڈ کرو، اگر تمہارا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ یہ کسی ایک ایسے مسلمان کے پاس پہنچنا چاہیے جس کے پاس طاقت ہے، جو یہ کام کر سکتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ نبی علیہ السلام کا سچا عاشق ہے۔ السلام علیکم۔ میرے محبوب کے سامنے میں، میرے پیغمبر کے سامنے میں، میرے حبیب کے سامنے میں جھک کر کے سجدہ کر کے یہ بتا دے کہ اے دنیا والوں، تمام کائنات عالم کا قبلہ تو میں ہوں، مگر میرا قبلہ پیغمبر اعظم ہے۔ میرا قبلہ کون ہے؟ پیغمبر اعظم ہے، محمد رسول اللہ ہیں، دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں، شافی محشر ہیں، مالک جنت ہیں۔